Kindly subscribe our channel by clicking the red button. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا کبوتر بازی کا سب سے پہلا ہائی ڈیفینیشن چینل پاکستان پیجن ایسوسی ایشن، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست فیصل میر۔ آج ہم نعیم بٹیک صاحب کے پاس دوبارہ سے حاضر ہوئے ہیں، ان سے ہسٹری کے بارے میں مزید جانیں گے اور آپ تک پہنچائیں گے۔ آئیے ان سے گپ شپ کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ الحمدللہ سر، الحمدللہ۔ آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے؟ جی اللہ کا بڑا کرم ہے جی، ماشاء اللہ۔ سر ہم لاسٹ ٹائم جو ہے وہ آئے تھے کہ قصور جو نسلیں ہیں وہ فیروز پور اور رامپور سے زیادہ تر ہیں، تو اس سے آگے کائنڈلی ہمیں ہمارے ویورز کو بتائیے اس کے بارے میں جو بھی ہسٹری ہے آپ کی۔ بالکل جی، اس میں میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے کہ میں نے پہلے پچھلے ایپیسوڈس میں یہ عرض کیا تھا کہ جو کبوتر بازی کی ہسٹری ہے یہ بہت پرانی ہے، اور بر صغیر پاک و ہند میں یہ جو کبوتر پروری ہے اس کا صحیح جو آپ کہہ لیں کہ جو عروج کا دور شروع ہوا جی جی وہ مغلوں کے دور میں شروع ہوا جی۔ اور ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ ظہیر الدین بابر، جس نے فرسٹ ٹائم یہ 1524 میں غالباً میری انفارمیشن کے مطابق یہ جب دہلی کا تخت جو ہے وہ فتح کیا، تو اس میں جو ہے جب یہ اپنے ادھر انہوں نے حکومت سنبھالی تو ان کے پاس ان کو بذات خود بہت زیادہ اس کا کبوتر پروری کا شوق تھا، اور ان کے ظہیر الدین بابر کے جو والد تھے عمر شیخ مرزا، وہ فرغانہ کے حکمران تھے افغانستان میں، اور وہاں ان کو بھی بے انتہا کبوتروں کا شوق تھا، اور اسی ظاہر ہے ان کو بھی شوق جو ہے وہ ورثے میں ملا، اور وہ اسی طرح اپنے کبوتر جو ہے وہ یہاں پہ لائے۔ اب بابر کا تو اس کے بابری میں ان کی ایک کبوتری کا ذکر ملتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک وقت میں 100 سے زیادہ بازیاں لگاتی تھی، اور یہ مطلب اٹھتی تھی، اور اس طرح وہ جی بہت مشہور ہے جی، بالکل ایسے ہی۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس سے ہمیں جو ہے یہ بالکل یہ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ جو مغل حکمران تھے پہلے، جنہوں نے مغل سلطنت کی بنیاد رکھی بر صغیر پاک و ہند میں، وہ بذات خود بہت بڑے کبوتر پرور تھے، اور اس کے بعد ظہیر الدین بابر کا جو بیٹا ہے، چونکہ ظہیر الدین بابر کا جو دور حکومت ہے بہت تھوڑا ہے، اس میں بہت کم انہیں موقع ملا، اور ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا جو ہے نصیر الدین ہمایوں، جب یہ تخت نشین ہوئے تو ان کو بذات خود اپنے والد کی طرح بے انتہا کبوتروں کا شوق تھا، اور وہ انہوں نے چھت پہ اوبیسلی کبوتروں کو بہت سارے ڈربے جو ہے وہ بنے ہوئے تھے، اور وہ باقاعدہ ان کا بڑے مطلب جو ہے وہ دل سے ان کا شوق جو ہے وہ کرتے تھے۔ تو اس کے بعد جیسا یہ بڑی فیمس ہسٹری ہے کہ جب ان کو شیرشاہ سوری سے یہ شکست ہو گئی تو اس کے بعد پھر وہ انہوں نے ایران جو ہے وہ چلے گئے، تو ایران میں انہوں نے پناہ لی، اور اس کے بعد پھر جب شیرشاہ سوری کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد ان کے بیٹے جو ہے سلیم شاہ سوری کے زمانے میں انہوں نے دوبارہ دہلی کا پایا تخت جو ہے وہ دوبارہ جنگ ہوئی، اور اس میں انہوں نے اس کو فتح کیا، اور یہ تمام کافی شاعران کی اس زمانے میں جو شہنشاہ تھے ان کو بڑی سپورٹ اس میں حاصل رہی، اور وہاں سے پھر وہ جو ہے یہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہاں سے وہ کافی تعداد میں 7 کبوتر لے گیا ایران سے۔ اور اس میں اگر یہ بالکل کہنا بجانا ہوگا کہ برصغیر پاک و ہند میں جو بہت اچھے کبوتر بعد میں ہیں وہ پرابلی یہاں سے بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایران سے کبوتر ہے، صحیح، یعنی کہ جو اچھی بریڈز ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایران سے ایران اور افغانستان۔
جہاں تک میری معلومات ہے تو اس سے پہلے جو کبوتر تھے مثلا جو برصغیر پاک میں مغلیہ سلطنت سے پہلے جو کبوتر تھے وہ پروبیبلی یہی کبوتر تھے جو کہ آج کل یہ جن کو ہم یہ چھتری والے کبوتر بولتے ہیں، سفید کبوتر ہے، یہ مختلف رنگوں میں سرخے بھی ہیں اور بھی سبز رنگ بھی ہیں، یہ جن کو لو فلائنگ پیجنز کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان کبوتروں کا پہلے یہاں پہ وجود تھا اور یہ لوگ ان کا شوق بھی رکھتے تھے، لیکن اس سے پہلے جو مثلا جتنے بھی غوری خاندان ہے یا جو یہاں کے حکمران پاک و ہند میں رہے، جو مطلب خاندان غلامہ ہے یا التمش ہے یا اس طرح مطلب مختلف جو سلاطین یہاں پہ حکمران رہے، ان کا کوئی ہسٹری میں کوئی اتنا تذکرہ نہیں ملتا کہ ان کو بذات خود کوئی ان کبوتر پروری کا شوق تھا۔ تو یہ اصل جو بادشاہت کا ہم کہتے ہیں نا کہ جی یہ کبوتر پروری جو ہے یہ بادشاہوں کا شوق تھا، تو یہ بالکل اس کی جو بنیاد ہے وہ مغلیہ سلطنت ہیمی رکھی گئی، اور اس کے بعد نصیر الدین ہمایوں کے بعد جو جلال الدین اکبر ہے جو بہت فیمس ایک جنہوں نے ہسٹری میں بڑا نام جو کیا، اور جن کا میرا خیال ہے کہ جو ان کا دور تھا مغلیہ سلطنت کا سب سے طویل دور شاید انہی کا تھا، جی ایسا ہی ہے، تقریباً 50 سال سے زیادہ وہ حکمران رہے ان کے اوپر۔ تو اس میں جو ہے ان کا یہ تذکرہ ملتا ہے ہسٹری میں کہ جب یہ لشکر کشی کرتے تھے یا جہاں کہیں بغاوت ہو جاتی تھی وہاں پہ جب جاتے تھے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک باقاعدہ کبوتروں کے لیے کئی 100 اونٹ ہوتے تھے جن پہ کبوتروں کی کاپیں جو ہیں وہ ان کے لدی ہوتی تھیں اور کئی ہزار کبوتر ساتھ ہوتے تھے، اور ان کے دور میں بالکل باقاعدہ یہ تذکرہ ملتا ہے کہ ان کے دور میں باقاعدہ کبوتر پروری کے لیے ایک وزیر مقرر تھا جو کہ جو ہے ان کی پوری وہ ان کی سپرویژن کرتے تھے اور ان کو آگے جو ہے وہ شوق چلاتے تھے، جیسے آج کل آپ کہنے مہاوت اس طرح رکھتے ہیں۔ تو اس زمانے میں باقاعدہ وہ وزیر جو ہے وہ ان کو وزیر کا درجہ رکھتے تھے، اور یہ جو ہے اپنا یہ شوق جو ہے بے انتہا عروج پہ تھا، اور اس میں مختلف کبوتر تھے۔ اس زمانے میں زیادہ جو کبوتر تھے وہ یہ پسند کیے جاتے تھے جو کہ بازیاں زیادہ لگا، جن کو پنجابی میں لوٹن کبوتر بھی کہتے ہیں۔ جی تو یہ اس زمانے میں بہت ساری مطلب مختلف تعداد میں کبوتر تھے، ان میں پرابلی یہ جو ٹکڑی والے کبوتر ہیں یہ بھی شامل ہو گئے یقیناً، جو ہمارے سدرن پنجاب میں یہ شوق پایا جاتا ہے، تو یہ کبوتر بھی شامل ہو گئے یقیناً، اس میں فینسی کبوتر بھی ہوں گے، یہ ٹکڑی والے بھی فینسی کبوتروں کی ہی ایک قسم ہے۔ تو یہ جو ہے یہ شوق چلتا رہا جی۔ اس کے بعد بڑا مشہور واقعہ جو ہے شہنشاہ جہانگیر اور نور جہاں کا، جی وہ کبوتر انہوں نے وہ اس کا ایک جشن میں نوروز کا جو جشن تھا اس میں انہوں نے ایک کبوتر پکڑا ہوا تھا، تو انہوں نے بڑا فیورٹ کبوتر تھا جہانگیر کا، تو انہوں نے وہ کبوتر جو ہے ان سے چھوڑ دیا، وہ چھوٹ گیا ان کے ہاتھ سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کبوتر انہوں نے دوسرا پکڑا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا وہ کیسے چھوٹ گیا، انہوں نے وہ بھی چھوڑ دیا ساتھ، انہوں نے کہا جی ایسے ہی چھوڑ دیا۔ تو یہ مطلب یہ چیزیں بالکل ملتی ہیں، لیکن شہنشاہ جہانگیر کا جو تذکرہ ہے وہ کبوتر پروری کے لحاظ سے اتنا شاید نہیں ملتا، لیکن اس زمانے میں شوق تھا، عمرہ جتنے بھی درباری عمرہ ہوتے تھے یا بڑے جو شاہی خاندان کے لوگ تھے وہ یہ تمام کو یہ بالکل یہ مشغلہ ان کا بڑا ایک محبوب ایک مشغلہ ہوتا تھا کبوتر پروری کا، وہ کہ اس کی شکل جو ہے یہ شاید آج کل کی کبوتر پروری سے کافی مختلف تھی، لیکن یہ ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ اسی زمانے میں یہ رکھی گئی۔ اس کے بعد آپ اگر آئیں تو جو شاہ جہاں ہیں، جو شہاب الدین شاہ جہاں جو بڑے مشہور مغل حکمران ہوئے، اس زمانے میں بھی بالکل یقیناً شوق ہوگا، لیکن بذات خود ان کو شاید اتنا شوق کا تذکرہ جو ہے وہ نہیں ملتا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ان کے بیٹے جو ہے اورنگزیب عالمگیر جب تخت نشین ہوئے تو وہ بڑے مذہبی ان کا جو ایک فگر ہے یا ان کی جو ایک شہرت ہے وہ بڑی مذہبی ایک حکمران کے طور پہ تھی، اور واقعی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ماشاء اللہ بے انتہا مذہبی تھے، اور انہوں نے بہت اچھی ایک یعنی یہ شریعت کے لحاظ سے زندگی گزاری،
تو اس زمانے میں تو اتنا اس کا تذکرہ جو ہے وہ کبوتر پروری کا نہیں ملتا، لیکن اس کے بعد جب جو مغل سلطنت کا زوال کا آپ دور کہہ لیں کہ جب تقریباً 1700 عیسوی سے شروع ہوا اور جو کہ 1857 تک جنگ آزادی تک آتا ہے، تو یعنی بہادر شاہ ظفر جو لاسٹ حکمران تھے مغلیہ سلطنت کے، تو ان کو بھی یہ کبوتر پروری کا مشغلہ جو ہے وہ ان کو تھا، یہ شوق تھا، یہ شغل تھا ان کا بھی. لیکن اس زمانے میں چونکہ مغل سلطنت جو ہے وہ کافی سارے چھوٹے چھوٹے وہ ریاستوں میں بٹ گئی تھی، اور ایک کنسالیڈیٹڈ ایک جو گورنمنٹ وہ وہاں پہ نہیں تھی. تو اس لیے جو اس زمانے میں جتنے بھی راجہ مہاراجہ یا مختلف جو حکمران تھے، ان میں سے جو ہے وہ یہ کبوتر پروری کا شوق جو ہے وہ یقیناً رہا. چونکہ آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں جو ہے یہ ٹیکنالوجی اتنی کوئی ترقی یافتہ نہیں تھی، یا لوگوں کے اتنے زیادہ کوئی مصروفیت نہیں ہوتی تھی، اتنے زیادہ مشاغل نہیں تھے جو کہ جس طرح آج ہے. انسان جو ہے وہ بڑا یعنی مشغول ہے، یہ ایک قسم کی مکینک ایک لائف شروع ہو چکی ہے. تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. اس زمانے میں لوگوں کے پاس بڑا فارغ ٹائم بھی ہوتا تھا، یہ کمیونیکیشن جو ہے وہ اتنی زیادہ فاسٹ نہیں ہوتی، بہت پور تھی، اور اس یعنی لوگ جو ہے ان کو وقت گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی مشاغل جو ہے وہ چاہیے ہوتے تھے. تو اس میں کبوتر پروری جو ہے وہ سر فہرست ہوتی تھی. تو اس میں زیادہ جو ہے یہ جب خاص طور پہ جو اس زمانے میں جو شہر جو کبوتر پروری کے سینٹرز آپ کہہ لیں، جی جی، وہ جو ہے یہ رامپور رہا، دہلی رہا، اور یہ فیروز پور جو ہے، اور اس کے بعد یہ سہارنپور، شاہجہاں پور، اور یہ مطلب اس ٹائپ کے جو شہر ہیں وہ جو ہے اس کبوتر پروری کے لحاظ سے بڑے سینٹرز مانے جاتے ہیں.